نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه وصل على محمد النبي كما ينبغي أن يصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل الصلوات وعدد بلغ الأولى بكماله کشف الدجا بجمالہ. آج چلتا نہیں چالو کرتا یہ کو چل رہا شروع تو چل 4 منٹ 18 سیکنڈ ہو گیا. اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علی خلقہ وصلی علی محمد النبی کما ینبغی ان یصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات وعدد معلومات بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. پہلے تو اپنے دل کی رضا جان جائیے پھر جو مزاج یار کہے مان جائیے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. جان دی ہوئی اسی کی تھی. بابا اسماعیل نے جان دی تھی, امام حسین نے جان دی تھی, شہداء اسلام نے جان دی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اصل گل حقیقت ابدی ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. جڑا حضرت امام حسین نے کردار ادا کیتا وہ اصل گل ہے. وہ افاقی لافانی گل ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حضرت اسماعیل نے اس گل کی ابتدا کی تھی اور امام حسین نے اس گل کو اخریر تے پڑھا تھا. بابے اسماعیل کے اتنے چھری چلی لیکن ذبح نہیں ہوئی. تو امام حسین نے اپنے آپ نے بھی شہید کرواتا تو سارا خاندان بھی شہید کرواتا.
جی 7 واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، اسلامی تہوار عید قربان کا آیا چاہتا ہے ایک آدھ دن، عالمی سطح پر پاکستان میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، فرانس میں، ساری دنیا میں عید قربان کا تہوار ہے اسلامی، لیکن ہر ملک میں منایا جا رہا ہے۔ کوئی غلط ہے کیا جی؟ کوئی غلط ہے؟ جس پروگرام کی اس قدر آفاقیت ہے وہ درس بھی کوئی اڈا ہی اچھا ہے۔ میں دیکھا کہ کچھ بندے جڑے نا وہ اس دی شکل ویکھ کے گھبرا جاندے ہیں، یہ کتے نائی میرے گلے تی نہ چلا دے۔ بچے سنتا کراؤن لگے، نائی کو جاندے کمپ کے جاندے بھی انہیں زیادہ ہتھیار وڈ دینا، لہو نکلنا، بزدلی۔ جیسے محاذ جنگ ہے ادھر کوئی بندہ عام علاج عام بندہ رخ نہیں کرتا، اس وقت کہ اتنے تڑ 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 تڑ۔ مسلمان انہاں گلاں تو نہیں ڈرتا۔ مسلمان کی شان ہے کہ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، 4 صفتاں میں مسلمان دی، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری ہو، غفاری، قہاری اللہ اللہ قہر ہوگی ان کو مجھ کے رکھ دو، غفاری اللہ علی مغفرت مہربانی ہوگی، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی پاک دامنی ہو، جبروت گل وچ کچھ وزن ہو، یہ 4 عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ اے مسلمان دا مقام ہے۔ انہیں اے تربیت پیدا کرنے واسطے اللہ نے پھر کچھ مختلف پروگرام رکھے ہیں۔ انہوں جو ایک پروگرام آوا جڑا وڈی قربانی دا، وڈی قربانی وڈی جڑی ہن ایتھے سب تو جڑی وڈی گل ہے وہ بکرے دا قربان کرن دا مظاہرہ وا۔ او دا انعام یہ رکھیا کہ جننے قطرے قربانی دے بکرے دے خون دے گردے آ اس تو کئی کروڑ گنا زیادہ بندے دے حصے چ نیکیاں آ رہی ہیں، انعام یہ رکھیا۔ لیکن قربانی دا جڑا ایک مظاہرہ ہے وہ بندے دے دل دے آ ہی رہا۔ ایک تو چلو اللہ دا فرمان منیا جا رہا، مان لیا کہ اللہ نے کہا سی کر، لیکن اس تو علاوہ جڑا ہوں وہ بکرے دا ایک اسرابی کیفیت ہے، ایک شہادت کا ایک احساس یا منظر ہے۔ یہ خون دیاں تتیریاں چلن دیاں جڑیاں وہ بندے دے اتنے کی کچھ گزرتا پیا، جڑا بندہ قربان کرنے والے اور جڑے بندے اس مظاہرے نوں ویکھن والے، وہ ایک جرت پیدا ہو رہی، حوصلہ پیدا ہو رہا، یہ احساس پیدا ہو رہا کہ جس طرح اسی بکری نوں، دمبی نوں، بیل نوں، بھینسی نوں، اونٹ نوں اللہ دی راہ اتنے ذبح کر دیتا، اللہ دی راہ اتنے اسی دولت بھی، بچے بھی، مال و جان بھی، سب کچھ اپنی جان بھی اسی قربان کر سکتے، سانو کوئی اتوں یہ سبق ملتا۔ امن بہت ضروری ہے، جڑی جنگ ہے وہ قابل نفرت ہے، لیکن امن اُنّا چر پیدا ہو نہیں سکتا جنہ چر جنگ واسطے اسی تیار نہیں۔ اسی جنگ کرتے اس واسطے کہ امن قائم ہوئے۔ اپاں اگر اسی کچھ نہیں کرتے، ہندوستان راتوں رات حملہ کر کے ساڈے تے قبضہ کر لے گا، لیکن اسی وہ حملے تو اسی بچنا، وہ واسطے سانو جنگ دے واسطے تیار ہونا، وہ جرت حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ اے جڑے سارے اسلامی تہوار ہیں یہ پیچھے کو یہو جہے ہے جذبات۔
جڑے سارے ساڈے اندر کوئی خاص ایک حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید بیمار ہو گئے، بہتے بیمار ہو گئے، موت نظر آنی شروع ہو گئی، اخیر تے رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے یہ کیا بابا جی بابا لیاقت پڑھاؤ، بھائی لیاقت نو پڑھاؤ، آپ ہی رکھنا لنگر۔ خالد بن ولید جرنیل بندہ، حوصلے والا بندہ، بیمار ہو گئے، بہت ہی بیمار ہو گئے، قریب المرگ، بحرانی کیفیت، رونا شروع کرتا۔ مسلمان بڑے حیران بھی اینا جرنیل بندہ تے ہن رون دیا، موت نو ویکھ کے پت نکل گئے؟ نہیں۔ پوچھا کیوں روئے جی؟ کہنے لگے یار میں ساری عمر میدان جنگ دے وچ اگلی صفحہ چ میں جہاد کیتا، جدوں آپ فوت ہو گئے، آپ دا جستے خاکی نوایا گیا تے سارے زخم سینے دے اتنے سی، پیلے پاسے ایک زخم بھی نہیں سی۔ یہ ضرورت کتوں پیدا ہوندی؟ یہ وا موقع گل ہے جڑی قربانی والی ہے، قربانی والی گل، تربیت، قوم کی تربیت دی لوڑ من حیث القوم، عالم اسلام دے تے اس قوم دی اس سوچ نو ڈیولپ کرن دی ضرورت ہے۔ وہ موقع جڑے یہ سوچ پیدا کر ابتدا حضرت ابراہیم ہے، باپ کا نام حاضر ہے، بت پرست ہے جی۔ بابا ابراہیم پیغمبر ہے، 4000 سال پرانا، پہلو بابا آدم ہے 8000 سال، بابا نوح ہے 6000 سال، بابا ابراہیم ہے 4000 سال پرانا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر ہے، ملت ابراہیمی دے امام ہیں، اللہ دے خلیل ہیں، اللہ دے دوست ہیں، کعبہ دے بانی مبانی ہیں، خانہ کعبہ نو بناؤن والے وہ بندے بنایا فرشتے نے، پھر بابے نے تھوڑا جہا ہاتھ ہاتھ لایا، اس بعد حضرت ابراہیم نے باپ بیٹے نے رل کے خانہ کعبہ تعمیر کیتا، جڑی آیت میں پڑھی آج وہ اللہ نے حکم دیتا کہ ابراہیم کاکا تیرا اسماعیل، تو میرا خلیل ہے، میرے دوست ہیں، میرے تے ہر شے وارن والا، تو بندہ کہنے لگا جی ہاں میں۔ اللہ نے کہا جی تیری سچی محبت ہے نا، نکا تے ایدی ماں نو او جنگلا خانہ کعبہ دے کول اوتھے چھڈ کے آ۔ اس ویلے وہ بستی ایسی نہ پانی ہے، نہ روٹی ہے، نہ پھل ہے، نہ کوئی شے کھان والی نہیں، لیکن اللہ دا امر خلیل ہون دے نتیجے چ اللہ دا امر مننا فرض عین سی۔ اسلم مان لا، تسلم یا اللہ مان لیا، بیٹے نو نہ لیا، بیوی نو نہ لیا، چھڈ دیتا اپنا علاقہ گھر والا، خانہ کعبہ نو تر پے، جنگل ہے گئے، بیابان ہے، ریگستان ہے۔ بیوی نے پوچھے کتنے جاندے پے ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ دا امر آیا بھی نکا کاکا جڑی تیری لاڈلی ہے بی بی ہاجرہ بیوی، انہوں لے لیا تو اتنے چھڈیا، چھڈ کے تو واپس آ جا۔ وہ کہنے لگے بابا جی پاگل تو نہیں ہو گئے تھے، بچہ پورا جنہ انہیں کھانا کتوں، میری اینی عمر میں اتنے کلی کی کریں گی، کدھر جاؤں گی، کیوں یہ کرتا؟ انہوں نے کہا ایک پاسے تیری محبت ہے، چاہت ہے، ایک پاسے بچے دا ایک جذباتی رشتہ ہے، لیکن ایک پاسے امر الہی ہے، دو جو ایک دا فیصلہ کرنا میرے واسطے کتنا مشکل ہے، لیکن تن من دھن نہ جب تک کٹ مروں میں سرکار کی عزت دیتے خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، جنہ چر اللہ کی محبت اسی غرق نہیں ہو جاتے سارا ایمان مکمل ہی نہیں۔ آپ نے کہا بی بی چپ کر دے، اتنے جا نہیں بولے، اسی طرح
خانہ کعبہ دے کول آگے چھڈ کے تو واپس چلے گئے. اتنے پھر اللہ تعالیٰ دے اگے آ دعا منگی کہ اللہ میں تیرا امر مانتے ہویا اپنی اولاد نو اپنی اہلیہ نو تیرے گھر دے کول چھڈ کے چلیا. منیا میں تیرا حکم دل نہیں مانتا لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ تو اس تو وڈی کوئی گل کر میں وہ بھی منن نو تیار ہوں. یا اللہ میری اس اولاد نو میری آن والی نسل نو اسنام میرے دادے دے مذہب تو بچائے بت پرستی تو انہوں نے محفوظ رکھیو. قربانی یہ ایک اس تو پہلوں جوان ہیں 15 16 18 سال دے 20 سال دے بت پرستی پسند نہیں کرتے بتاں کی تضمیم کرتے برائی بیان کر رہے کہن دے بھی چھڈ دیو بت پرستی دشمن ہوگی قوم. ایک تہوار آیا ساری قوم کدھر اپنے میلے ٹھیلے تھے سارا شہر خالی. انہوں نے کہاڑا پھڑیا تو بت خانے جا کے سارے بتوں نے تہس نہس. واپس آئے نمرود تو دی فوج ویکھیا سارے بت جڑے نا وہ سارے تباہ و برباد. بڑے حیران نمرود پریشان بھی یہ کیوں ہو گیا یہ کینے کیتا. ایک بندے نے کہا کہ ایک نوجوان ہے انہوں لوگ ابراہیم آدھے آ اسی سنیا بھی وہ انہوں بتوں کے بارے گلاں یہو جہاں کرتا ہوں یہ اسی دے کام ہو سکتا. اللہ دے حکم دے نال کیتا. سزا کی ہے نمرود نے کہا بھی 40 میل چوڑا چتا دوزخ تیار کرو 40 اس طرح تے اس طرح دوزخ مجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم نو تے سٹو. یعنی پہلی آزمائش یہ ہے کہ بچے نو بیوی نو تنہائی دے وچ ویرانے دے وچ جنگل چھڈ کے آئے یہ نہیں بندے دے واسطے کر. دوسرا کہہ دے ابراہیم ہے جو کر رہے جی غلط ہے اسلام پرستی جڑی گناہ ہے دشمنی جان دی دشمنی مول لئی دوزخ دے وچ چلے گئے چتا دے وچ سٹے گئے. بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا بھی ایڈی وڈی گل بھی بندہ برداشت کر سکتا. لیکن اللہ دی راہ اتنے کوئی گل بھی وڈی نہیں. خلیل دے ناطے نالے معمولی جیاں گلاں معمولی گلاں کامیاب ہوتے چاپ ہوئے چتا چ گئے. حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا تے ویکھن دے منتر آ گئے آپ دے کول. ابراہیم کوئی مدد کی لوڑ ہے تو مینوں دس. حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ آ میں بیٹھا تو آ میرا رب میرے گوڈے دے نال گوڈا جوڑ کے بیٹھا دس میں تیری مدد کا محتاج ہاں. تو رب دا امر کی آ گیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے ابراہیم اے اگ ابراہیم دیتے سلامتی جنت بن جا. تو جتھے رب ہے وہ تو دوزخ دا وجود رہ سکتا اللہ جو کول بیٹھا. حساب کتاب تو بعد جدو جنت چلے گئے دوزخ چلے گئے چند منٹ بعد اللہ تعالیٰ جنتیاں سلامن قولم من رب سلام کرنے واسطے گئے. اللہ 5 منٹ ٹھہر کے تو دوزخ دے وچ چلے گئے. جدو دوزخ سے پیر رکھا تو سارا دوزخ جنت بن گیا. دوزخیاں دا دوزخ پنا ختم ہو گیا. آپ کہنے ہیں نا بھی دوزخ جدو اللہ دا وجود گیا دوزخ دے وچ اے نہیں سی دوزخ. تے جدو رابعہ بصری نو پوچھا گیا کہ گل کر انہیں کہا یا اللہ میں دوزخ بھی ویکھنا تے جنت بھی ویکھنا دس مینوں جنت کی ہو جی دس مینوں دوزخ کی تے پہلو آخے جی پہلو میں جنت ویکھنی. اما نو جنت چ گلتا خواب دے وچ بھائی ہشم خواب دے بھیج دیتا تو بڑا گلو گلزار دی کیفیت ہے باغ و بہار دی کیفیت ہے. 5 منٹ بعد اما ہوا اما رابعہ بصری دوزخ اتنے سوائے چٹے جے رنگدار شیں دے اور کچھ نہیں نظر آیا. انہیں دروگے نو پوچھا کہندے بھی دوزخ دے وچ اگ آ دوزخ دیگ دے کوئلے آ
تو اس دروگے نے اماں نے یہ کہا کہ اماں اتنے کوئی آگ اگ ہے نہیں، کوئی دوزخ اتنے کوئی دیکھتے کولے نہیں، وما ادراک ما ہی نارن حامی، کوئی اتنے نارن حامی ہے نہیں، آگ اگ ہے نہیں، اگر مشہوری کا دی پھر وہ تو انہوں نے یہ کہا بھی جن بندے بھی اتنے آتے نا وہ پچھوں اپنی دوزخ دی اگ لے کے آتے، اتنے اگ اگ ہے نہیں، پچھوں اگ اپنے عملوں کی اگ دے وچوں آ کے دے حسد کی آگ میں خود ہی جلا کر، اس طرح جڑا کافر کفر کی آگ میں خود ہی جلا کرے، جڑے نبی دے نور دے پروانے انہوں نے دوزخ دا تصور بھی ہے نہیں، تصور نہیں۔ سرکار پاک دا فرمان ہے کہ بندہ مومن دی یہ شان ہے کہ اگر وہ اپنی ایڑی دوزخ دے وچ رکھ دے تو وہ دے نور دا اثر یہ ہوگا کہ سارا دوزخ بھسم و ختم ہو جائے گا۔ یہ جڑی قربانی دے موقع آ رہے ہیں یہ بندے دی کچھ تربیت کا مسئلہ ہے، گوشت کھانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہ تو مینوں تواڈے گوشت دی پرواہ ہے تے نہ مینوں تواڈے خون دی پرواہ ہے، میں تو تواڈی نیت نوں ویکھنا بھی تواڈی نیت کی نیت تواڈی، میں یہ ویکھنا بھی تسی میری گل نوں من سکدے جے، تسی میری راہ دے اُتے قربانی دے سکدے جے، تسی میری راہ دے اُتے آپ قربان ہو سکدے جے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، مسلمان ہونا کی ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ محبت دی جڑی اگ ہے نا وہ دے وچ سڑن دا نام ہے مسلمانی۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، لوگوں نے یہ کہا اے مسلمانی ایویں ایویں شے نہیں، یہ اللہ دی محبت وچ مر مٹن دا نام ہے۔ یہ گل آ جڑا آ منظر ہونا آ رہا اے جڑے بندے ہونا اتنے گئے 50 لاکھ حاجی کم و بیش 5-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گئے، گھر نوں چھڈ کے گئے، ہوائی جہاز دے ایکسیڈنٹاں دے خطرات نوں تسلیم کر کے گئے، اتھے جڑی دھکم پیل ہے 50 لاکھ دا اجتماع ہے، اتھے جڑا ایک سفر دی صحبت ہے ساریاں برداشت، لیکن کس واسطے کہ اللہ دا امر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم نے حکم رہا کہ اے ابراہیم ہن تو آ گیا اتنے ٹھیک ہے، ہن ساڈا گھر بنا گھر۔ ان چر حضرت اسماعیل جوان ہو چکے سی، پھر اللہ نے کہا باپ بیٹا دونوں لڑ کے میرا خانہ کعبہ میں نے جڑے چارے پاسوں انج ساریاں کندھاں ایکو جی ہون، 6 کندھاں دی لمبائی ایکو جی ہوے، مکعب نما کعبہ میں نا ایسا کمرہ جہدیاں 6 ہی کندھاں لمبائی دے وچ برابر ہون، انہوں کعبہ کہندے خانہ کعبہ، ایسا گھر جڑا کعبہ نما ہے جڑی 6 کندھاں تے گول نہیں گا، پینٹاگون نہیں گا، ایہو جہا نہیں گا، 6 کندھے۔ پھر اللہ کا امر آ گیا، آپ نے شروع کرتا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے کہا گارا بنا، آپ بٹھل دے وچ بھر کے گوبر گارا تے ان پکڑ کے تے دیوار دے تے آپ بچھا دے، کندھاں استوار ہو گئیاں، کندھاں استوار ہو گئی، اچھی ہو گئی، چھت پہ گئی۔ تے اخیر دے تے اینی مشقت تو بعد اللہ نے کہنے کہ یا اللہ اسی آ تیرے امر مانتے ہوئے آ گھر بناتا تے یا اللہ ربنا تقبل منا، یا اللہ اے ساڈی کوشش نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یہ ایک ایسا عالمی سطح کا کارنامہ سیگا جڑا خانہ کعبہ دی تعمیر ہے۔ بے شک پہلوں بابے ابراہیم حضرت آدم تو پہلوں فرشتے بنا چکے ماڑا جا، بابا آدم بھی ماڑا موٹا ایویں لیپا پوتی کر چکا سی، لیکن اصل خانہ کعبہ جڑا وا وہ 4000 سے پہلوں حضرت ابراہیم دے ہاتھاں دے نال بنیا، وہ دا ذکر قرآن چ۔ اس بعد اگلا مرحلہ جڑا پھر حیران کن ہے کہ اے ابراہیم یہ سارے کاماں چ تو پاس ہو گیا، میرا دوست جو ہے تو تین پاس ہونا چاہیے سی، میری گل منے، تو میرا خلیل جو خلیل میں نے دوست، خلیل میں نا وہ بندہ جڑا کسی کمرے چ وڑ کے راز و نیاز دیاں گلاں جس طرح عاشق مشوق کو گلاں کرتے ہیں، اس تنہائی چ جڑا بندہ رب دے نال گلاں کردا او دا نام خلیل ہے۔
تخلیق گلاں کرنے والا تخلیق. تو میرا خلیل ہے نا، میرا دوست ہے نا، تو دوستی دا حق دا. لیکن آج جی ہوں میں گل کر لگا یہ غور کری ذرا. اللہ تعالیٰ نے خواب دے حضرت ابراہیم نو دکھایا کہ بیٹا ہے اسماعیل، تے آپ چھری ہاتھ چ ہے تے بیٹے نو ذبح کرن ڈے. تار جڑ گئی، وہ بٹن تو نپو، بٹن نپیا. تار لا دو. پکھا چلتا نہیں سی گا پھر کی ہویا. چلو اتو جنہیں نے جوڑ لیا نے وہ تو نہیں ٹلا ہو گیا. چلو بہ جاؤ. پہلی رات ویکھیا کہ بیٹا ہے لٹایا ہے تو چھرا اتنے چلن دیا ہاتھ ابراہیم دا. بڑی حیران بھی یہ بھی ہو سکتا، اس گل کا امکان بھی ہے. حیرت چ گم کسی نے دسیا نہیں. اگلی رات پھر فجر ویلے یہ خواب پھر آ رہا کہ حضرت ابراہیم نو لٹایا تو باپ چھری چلان دیا. تیسری رات پھر یہ خواب آیا. اخیر آپ نے کاکے دی ماں دے نال گل کی کہ بی بی معذرت دے نال اللہ نے مینوں آ خواب وکھایا. تو نبی دا خواب نہیں ہوندا، نبی دا خواب اللہ دا امر ہوندا ہے، وہ وحی ہوندی ہے. اللہ نے مینوں آ وحی دے وچ کہا کہ اپنے بیٹے دی قربانی کر. بی بی دس تیرا کی خیال؟ تو وہ بی بی صابر ہے حاجرہ. انہوں نے کہا بابا جی جو اللہ دا امر کر جو. بیٹے دے نال گل کی حضرت اسماعیل. بیٹے آ میں ویکھیا خواب جی کہ میں تیرے گلے تے چھری چلا رہا تو میں تیری اللہ دی راہ تے قربانی دے رہا. تو بیٹے نے یہ کیا کہ تفل ما تو مر، اے اللہ جو تین اے میرے ابا حضور جو تینوں اللہ نے حکم دیتا انہوں کر گزر، تو مینوں صبرہ چ پاویں گا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فردن دی. حضرت اسماعیل نو یہ حوصلہ یہ وفا دا پتلا بندا سبق کی نے دیتا؟ یہ مدرسیاں دی تربیت نہیں ہے، یہ فیضان نظر تھا. انہوں نے نظر دا ایجاد کمال تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فردن دی. باپ دے ادب و اداب دے طریقے کرینے سلیقے کی نے دسے؟ باپ دی نگاہ شفقت، نگاہ اعجاز. باپ کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو پیر طریقت قبول کرنے کی نہیں ضرورت. جی تسی بہت ہی اس گل کی خواہش دے جنہیں چر باپ نو پوچھ نہ لو رضا لے نہ لو کسی دے مرید بن نہیں سکتے. سب تو وڈا مرشد باپ آ، سب تو وڈا مرشد ماں آ، اس تو وڈا دنیا کوئی ہے ہی نہیں. اگر وہ کہن کہ بابے عبد القادر کو چلا جا تو چلا جا، جی وہ کہیں نہیں جانا تو نہیں جانا. باپ کافی ہے، ماں کافی ہے. یہ گل ہے شیر کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو ادب. یہ واقعہ اینا بچیاں دے وچ اینا نوجوانوں دے وچ باپ دی عظمت کا احساس ابھاردا ہے. ایک ایسا مؤثر ذریعہ کہ یہ مثال نہیں ملتی. میں یہ کہہ کہ یہ واقعہ مسلمانوں کی تربیت کر رہا، مسلمانوں نے ایک خاص تشخص دے رہا، خاص ذوق دے رہا، خاص سوچ دے رہا. یہ واقعہ بڑی قربانی دا بڑی عید دا یہ ایویں نہیں گا. تمام جتنے تہوار آتے سارے سال میں یہو جا کوئی تہوار بھی نہیں ہوتا جہو جا وڈی عید آ. آپ نے بیگم کو اجازت لی، بیٹے کو پوچھ لیا، چھری تیز کی لے گئے سارے سامان تنہائی دے وچ کدھر لے گئے. پہلے دن جاندے ہیں تے راہ چ حاجی صاحبان جاندے ہیں، راہ شیطان ہونی مولوی بن کے آ گئے، ولی اللہ بن کے آ گئے، صوفی پرہیزگار.
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਅਖੇ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਅਮਰ ਹੈ? ਅਖੇ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਅਖੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਹੋਇਆ? ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਬ ਤੇ ਇੱਕ دیਵਾਨੇ ਦਾ ਜਨੂਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਬ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਜੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਖੇ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਖਾਬ ਦਾ ਇਹੋ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। آپ نے کہا تو واقعی شیطان ہے, تو خود اللہ دا منکر ہے, تو مینوں بھی منکر کرنا چاہنا. لیکن مینوں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن یہ درس دیتا کہ پہلے تو اپنے دل کی رضا جان جائیے, پھر جو مزاج یار کہے مان جی. جے انہوں پہلو مان لیا تو ہن منی ہی جانا ساری عمر, پھر ادھر ادھر نہیں جانا. اسی حج کرن جانے ہاں, عمرہ کرن جانے ہاں, اسی جتھے ایک لفظ ہے رمی کرنا, شیطان نو کنکر مارنے. خانہ کعبہ تو اگے جا کے نا ایک جگہ ہے, اتھے اسی جا کے تے وٹے لے کے جانے, کوئی 40-45-50 وٹے, تے اسی ایک بڑیا خوہ انج ٹویا جا, اودے وچ اسی وٹے سٹتے تے نال ہی شیطان نو لعنتاں بھیجن تے لعنت اللہ علی شیطان الکاذبین, جڑے کاذباں دا سردار ہے وہ تے جھوٹ. اسی انج وٹے مارتے ہیں, انج وٹے مارتے ہیں. تو اتنے کنے بندے آ, گھٹ تو گھٹ 10 لکھ بندہ ہونا. ہن انہاں بندے دے ویدی کسر کے اسی جانے ہاں. تو اسی سانو 3 دن پہلو کہ تیاری کرو, تیاری کرو, تیاری کرو. میں کہو کشتی لڑنی کادی تیاری کریے, ویاہ ہونے لگا کادی تیاری کریے. میں انہوں عربی انہوں یہ کیا, کہنے لگے جی جاؤ گے تو پتہ لگے گا. میں کہ دسو سادہ جا مثال تو دیو. کہنے لگے جی اتنے دباؤ ہی نہ پیندا بندے دے کہ بندے دا دل کٹیا جاتا اور بندے بہتے شہید ہو جاندے. تو مینوں تیل دی مالش دی پہلو عادت سی کروں, میں پٹاں پوٹاں نوں ٹھیک کیتا سیگا. جسم نوں میں جس طرح کمایا ہوندا نا, اس میرے ذہن دے تے کوئی بوجھ نہیں. لیکن ایویں جویں لوکاں نے ایویں کوئی دا دو جا پکھانڈ جہا بنایا, میں بھی بڑا چلے گئے. ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਕੋ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ. ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ 40,000 ਰਿਆਲ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 20 ਰਿਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈਗੇ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਅਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰ. ਅਸੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਤਵਾਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ. ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕੁਝ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਆਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵਾ ਅਤੇ 200 ਅੰਨਾ ਵਾ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ. ਯਾ ਸ਼ੈਖ ਅਲ ਖੈਰਾਤ ਯਾ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹਕੂਮਤ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ. ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤਵਾਫ ਰੁਕ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪ ਪੂਪ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦਬਾਅ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 2-2 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਸਲੀ. ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੁਸਰਦਾ ਪਸੇਟੇ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਮੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ. ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਹਾਈ ਤੇਰੇ ਲਾਂਤੀਆ. ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ. ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਸੀਗੇ,
وہ پھر انج کنکریاں جہاں سن انج رمی دے وچ انج کنکریاں مار 42 کنکریاں سی 40 42 جڑے تو ہو کے رہا سا ہوں وہ شیطان نو وجن دیاں لیکن اس گل دے نال کہ اسی ہر شیطانی گل دے اتنے لانت بھیجاں گے اتنے تربیت یہ ہے شیطان تو ہے نہیں بابا جی جہاں بندہ گیا وا مینوں دسے وہ شیطان نو ویکھ کے آیا جفی پایا انہیں کہڑا اپنے تو کہڑا بندہ بیٹھا جہاں حج کر کے آیا میں 2 بار کر کے آیا میں اللہ رسول نو گواہ بنا کے گل کرتا کہ میں شیطان نو نہیں ویکھیا لیکن اسی شیطان دا نام لے کے وٹے مارے وہ پیچھے گل کی ہے بھی جہاں بھی شیطانی ساڈا فیل ہے نا خیال ہے نا اسی وہ لانت بھیجیں گے ساری عمر یہ ہے وہ تربیت حالانکہ شیطان نو تو نہیں وٹے نہیں مارے شیطان کے خیال نو بھی اسی تربیت لے کے آئے اور یہ الحمدللہ ہے ساڈا دستور کہ جتنے بھی کوئی شیطانی کام ہے PIT دے وچ 25 سال دیاں کڑیاں 20 سال دیاں تے 25 سال دے منڈے جنہاں چ ایک ممی MA ایجوکیشن دے وچ بھی یہ گل سی اللہ دی کرم نوازی فضل سرکار دی رحمت ہے کوئی کسی قسم دی فطور نہیں پیدا کچھ کوئی فطور نہیں اس وقت ایک تربیت جہی سی نا وہ بڑی سخت ہوئی سی ماں پیو والوں اس تربیت ہے اے جڑا تہوار ہے یہ یہو جہ گلاں وا جہڑیاں ساڈے ذہن چ اجاگر کرتا گوشت کا نام نہیں گا بے شک گوشت کھاؤ آج ہوں گوشت وال قربانی ہے لے لو بھی اگلے دن 17,000 کا بکرا او کاکا نور پوروں جا کے میں 17-18,000 کا بکرا لیا ہاشم ہونی چھڈ کے جاندے ہوں پچھلے سال اسی لیا کوئی 40,000 ایس کی زمانے کا یہ زمانے کے یہ اندھیر یہ زمانے کے الٹ پہ وہ زمانہ ہی الٹیا ہوں لاکھ تو تھالے کو قربانی آتی نہیں پیسے میرے کو ہے گئے سی مین پیچھے سا کہنے لگے ابا جی آپ قربانی ایس کی نا وڈے بکرے دی لینی میں کہ یار آپ درویش خانے کے پیسے کافی لا بیٹھے ہیں تو پھر آپ ہور بھی لانے والی تو تھوڑا چھوٹی لے لیے 40 کہنے لگے جی جد کی اخیر بابا جی وہ جد نو من کے 80,000 کا اسی بکرا لیا ہوں وہی ماں کہنے لگی جی میرے کو یہ بکرا نہیں سنبھیا جانا میں انیاں مینگنا 15 دن نہیں سا میں وہ منہ تو اتوں تھی بھی چلے جاؤ تو بکرا بھی لے جاؤ وہ ساری وڈی قربانی آ شروع انہوں اسی بتھیرا دلیلاں لیکن مائیاں دی مت جڑی جہو جی ہے اخیر بی ہونا دا ہی بچن سچا ہویا اوکھا سوکھا ہو کے تو میں کروں اتنے آ گیا تو وہ پھر اپنے منڈے دے نال کوئی سمجھوتا ہو گیا تو روز کا 400-500 کا پٹھے جڑے نا وہ آ رہے تو چل یہ ایک مالی قربانی ہے لیکن نال امر پیچھے یہ ہے کہ اللہ دا امر ہے نال وہ پیچھے جذبہ ہے کہ سرکار دی سنت ہے اس تو ہٹ کے یہ کہ سارے جنہیں درویش بندے آ عالم اسلام دے جڑے کروڑاں بندے وہ یہ سمجھ لو ادا کر تو مر گیا تو کیوں نہیں کر سکتا یہ پیچھے یہ جذبہ ہے یہ پھر حکم ہے بھی قربانی کا گوشت 3 حصے کر لو ایک حصہ غریباں کا ایک حصہ رشتے داراں کا ایک حصہ تہاڈا گھر کا جو مرضی کرو اج ہوں اج والے پاسے اج حج ہو رہا 50 لاکھ کے قریب بندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ یہ ایسے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا لا الہ الا اس سوا اور کو اللہ ہے نہیں واللہ اور اللہ سب سے بڑا سارے بندے جننے کفن پہنے ہیں محراب کیوں کہیں آرام آرام بنیا وا ایک دھوتی آ جس طرح مردے نو پائی ہوں ایک چادر ہے جی مردے کے موڈے اتنے سٹی ہوتی سارے بندے کفن والا لباس پہن کے کوئی بادشاہ وا کوئی غریب آ کچھ آ کسی کے سر تے ٹوپی نہیں کسی کے سر کسی کے گل کوئی چگا نہیں مخملی کوئی قیمتی شے نہیں صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے جب تیری سرکار میں پہنچے سبھی سارے ایک رنگ دے رنگے ہوئے اللہ کا رنگ صبغت اللہ اتنے اللہ کا رنگ نظر آتا
ਇੱਕੋ ਲਿਬਾਸ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਜਮਾ ਇੱਕੋ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਮਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਕਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੌਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮਾ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਹਾਜਰਾ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆ ਕਾਕਾ ਬੈਠਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਬੇਆਸਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਅੰਮਾ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਐਨ ਨੂੰ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਫਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਵਾ ਵੱਲ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਚੱਪੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਫਾ ਤੇ ਮਰਵਾ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। 1 2 3 4 5 6 7 ਫੇਰੇ ਲਾਏ ਅੰਮਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਹਾਂ, ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ 35 40 ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 3 4 ਦਿਨ ਨਹਾਤਾ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਰਸ ਹੈ, ਕੋੜ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਿਰਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਆਬੇ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ 3 4। ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੀਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਰਾਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਜੰਨਤ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੀ ਆਰਾ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਉਹ ਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਉਹ ਸਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਵਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਹਾਦੁਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਈ। 3 ਵਾਰੀ ਆਪਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਖੀਰ ਆਪਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛੁਰਾ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁਰਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਦੁਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਅਖੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਬਾਪ ਨੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਛੁਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੁਰੀ
اے رکاب تو چلنا نہیں، بال حضرت اسماعیل دا وال بھی نہیں تو کٹنا۔ اسی دوران بابا جی تواڈے ورگا دمبا آیا جڑا تسی کل لیاندا، انہاں نے 80,000 دا دمبا لیا، انہوں میں چونٹی وڈی تے انہاں کسیا سیگا جس طرح چور ہی کسیا، انہوں چونٹی نہیں وڈی کی، انہاں پڑیا ہوا سی 80,000۔ تے انہاں دی بیگم نے بھی انہوں ویکھ نے بڑی خوشی رہے پہ ایہو جے بندے چاہیے۔ 80,000 دا دمبا لینا، میں انہوں چونٹی وڈی ہاں جی جس میں انہاں گندیا سی۔ اس طرح چھری جڑی نا اس ویلے یہ کیفیت اللہ کی طرفوں حضرت اسماعیل کی تعریف بھی چھری نہیں کام کر سکتی۔ اسی دوران پھر دمبیا ہویا صحت مند دمبا جڑا وہ آیا تے او دے اتنے چھری چلی۔ جدوں حضرت ابراہیم نے اپنا رومال کھولیا کھتوں تے حضرت ابراہیم ادھر سیگا اسی طرح لیٹن دی حالت تے چھری دے تھلے دمبا سیگا جڑا ذبح ہو چکیا سی۔ اس گل دے تے آسمان دے جنے فرشتے حیران سیگے تے اللہ نے انہوں نے کہا ہوا تسی تے آندے سی کہ انہوں نہ پیدا کری انہیں میرا نہیں امر مننا تے گولیو آ کے ہون دیا۔ فرشتیاں نے یہ کیا گیا کہ گولیو تسی تو کہندے سی انہاں انساناں نے میری گل نہیں مننا، یہ تو ہن اپنے بیٹیاں دی قربانی میری ذات وچ دین دے، ہن کہ ہن گل کرو۔ تو سارے فرشتیاں نے پھر ہاتھ جوڑ کے تو معافی منگی۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، فرشتیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کروڑوں فرشتیاں نے اس لمحے دیتے ایسا ورد شروع کرتا اور انسانی عظمت دیتے فدا ہو گئے بندے کی یار واقعی انسان جڑا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، واقعی انسان کسی خاص محاسن تو کسی خاص جوہر تو جواہر تو انہوں سرفراز کیا گیا۔ عام مخلوق ادا کر ہی نہیں سکتی، نہ کوئی ہاتھی نہ کوئی اونٹ نہ کوئی شیر نہ پیڑ نہ بکری نہ جن نہ فرشتہ نہ کوئی خسرے نہ اور کچھ نہیں۔ یہ انسان کا کمال ہے۔ یہ واقعہ یہو جے خیالات ہے جڑے سارے ذہن وچ اجاگر کرتا اور پیدا کرتا۔ مسلمان دے بارے قرآن چاہتا کہ اے مسلمان ہم نے کام لینا ہے، تسی کام لینا ہے زمانے کی امامت کا۔ قرآن دے چاہتا کہ ہم نے مسلمان قوم کو دیگر تمام قوموں کا راہبر بنا کر بھیجا ہے، اور جدو انہوں راہبر بنایا تو وہ تربیت تو اسے تربیت چاہیے۔ نماز ہے ایک تربیت ہے، زکوٰۃ ہے تربیت ہے، روزہ ہے تربیت ہے، حج ہے تربیت ہے، کلمہ طیبہ دا ورد ہے وہ غرق ہو جانے کی تربیت ہے، صدقہ خیرات تربیت ہے۔ لیکن جڑی تربیت ہے جڑی حج والی تے قربانی والی اس تربیت دا بدل ہی کوئی نہیں۔ یہ اثرات جڑے بندے دے وچ ساری عمر واسطے پیوست ہو جاتے، بندے دا ایمان پختہ ہو جاتا اللہ دی ذات تے۔ بندہ برائیاں تو مقابلہ کر کے جس طرح اسی سکھ تو مقابلہ کر کے پیچھا ہٹ جانے بھی اسی وہ طور طریقے نو نہیں اپنانا، گندے آنڈیا تو اسی پیچھا ہٹ جانے بھی ہے اگر بے ایمانی کرتا تو میں بے ایمانی نہیں کرتا، اگر زنا کرتا تو میں زنا دے نیڑے ہوندی بھی نہیں لگنا، کوئی ہور حرکت کرتا تو اسی اس پاسے دا راہ نہیں مل۔ اسی طرح بندہ ساری عمر اپنے آپ دے نال مقابلے چ آ جاتا اور پھر بندہ جنہ چر زندہ ہے پھر وہ برائی دے نیڑے نہیں جائے گا۔ اللہ دی بارگاہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جڑا تیرا عظیم ایک تقریب دا موقع ساری زندگی تو ایک بار پھر چل جاتا ہے، یہ روحانی اثرات تو سرفراز ہو کے سانو ہمت دے، سانو جو تو چاہنا نا اس واقعے نو پیدا کر کے جو سارے کو تو مطلوب کرنا سارے وچ وہ ہنر پیدا کر دے تے یا اللہ یہ صدقے ساری دنیا نو بھی آباد کر تے آخرت نو بھی شاد رکھ۔ یا اللہ پاکستان جڑے اس ویلے سختی جی دے حالات پیدا ہوئے ہیں اس قربانی دے صدقے دے وچ یا اللہ اسی تیرے بارگاہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی برائی تو انتہائی درجے تک بچن کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ اس عہد نو قبول کر لا
تو سانو حوصلہ دے دے کہ اسی برائی تو بچی تے دے صدقے چ ملک دے وچ امن پیدا کر دے خوشحالی پیدا کر دے یا اللہ قوم دے وچ خوشحالی تو بعد فارغ البالی پہ انہاں گلاں دے نال اجازت اگلیاں گلاں انشاءاللہ اگلی چ وما علینا سنتا پڑھن والے سنتا آ بھائی ٹوٹی جی لا لو